اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں دو اولیاء اللہ کی کرامات کا ذکر آپ کے سامنے کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی۔ ناظرین، جن دنوں شیخ سیف الدین باخرزی رحمۃ اللہ علیہ بخارا میں تھے، ان دنوں بخارا کے ایک بچے کو جنوں اور پریوں کا ایک گروہ بہت تنگ کیا کرتا تھا۔ ہر روز شام کے وقت بچہ جہاں بھی ہوتا وہ اسے اٹھا کر اس درخت پر بٹھا دیا کرتے تھے جو مکان کے سین میں واقع تھا اور خود چلے جاتے۔ ننھا لڑکا آپ سے آپ درخت پر نہیں چڑھ سکتا تھا، لہذا اس کے ماں باپ بہت پریشان ہوئے۔ یہ خطرہ بھی تھا کہ بچہ کہیں درخت سے گر کر زخمی نہ ہو جائے۔ انہوں نے حفاظت کے خیال سے بچے کو ایک کمرے میں بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا تاکہ وہ باہر نہ نکل سکے، لیکن جو ہی شام کا وقت ہوا لڑکا پھر پہلے کی طرح درخت پر موجود تھا اور کمرے کو بھی تالا لگا ہوا تھا۔ اس صورتحال نے لڑکے کے والدین کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ جب 2-3 مرتبہ یہی واقعہ دہرایا گیا اور لڑکا کمرے میں بند کرنے اور دروازے کو تالا لگانے کے باوجود شام کے وقت انتہائی پراسرار طریقے سے درخت پر پہنچ جاتا تو ماں باپ کو اس کی زندگی کی فکر لاحق ہوئی۔ چنانچہ وہ شیخ سیف الدین باخرزی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام واقعات گوش گزار کیے۔ جب انہوں نے لڑکے سے دریافت کیا کہ اس کے پاس کون آتا اور اسے درخت پر لے جاتا ہے تو اس نے بتایا، چند خوبصورت پریاں اور کچھ جن میرے پاس آتے اور مجھے اٹھا کر درخت پر لے جاتے ہیں۔ شیخ صاحب نے پوچھا، وہ تم سے کس قسم کی باتیں کرتے ہیں؟ لڑکے نے بتایا، وہ میرا دل بہلاتے ہیں اور مجھے بہت پیار کرتے ہیں۔ اس انکشاف کے بعد یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں وہ بچے کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ نہ لے جائیں، لہذا شیخ سیف الدین نے بچے پر کچھ پڑھ کر دم کیا اور کہا، اب جب وہ پریاں اور جن تمہارے پاس آئیں تو ان سے کہنا کہ شیخ سیف الدین خرزی رحمۃ اللہ علیہ کا حکم ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور پھر کبھی میرے پاس نہ آؤ۔ اس کے بعد والدین بچے کو لے کر گھر چلے گئے اور اس کی حفاظت کرتے رہے۔ شام کے وقت مکان میں بہت عجیب سے آثار نمودار ہوئے۔ اگرچہ بچے کے ماں باپ کچھ نہ دیکھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے بچے کی آواز سنی۔ وہ کسی سے کہہ رہا تھا، یہاں سے چلے جاؤ اور پھر کبھی میرے پاس نہ آنا۔ تھوڑی دیر تک کچھ اور باتیں بھی ہوتی رہیں۔ آخر بچے کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے خوش ہو کر کہا، وہ چلے گئے، وہ چلے گئے۔ بالکل اسی طرح حضرت عزیز کرکی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی قبر ہندوستان کے شہر بدایوں میں ہے، خاندان غلاماں کے عہد کے مشہور صاحب کرامت بزرگ ہیں، جن کا ذکر نظام المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ملفوظات میں بھی کیا ہے۔ حضرت عزیز رحمۃ اللہ علیہ کسی زمانے میں فیروزے اور چوڑیاں بیچا کرتے تھے اور اسی ذریعہ معاش سے آمدنی حاصل کرتے اور گزر بسر کرتے تھے، لیکن ان کا دل شروع سے ہی سلوک اور طریقت کی طرف مائل تھا اور وہ پہروں یاد الہی میں مصروف رہا کرتے تھے۔ چنانچہ جب کاروبار سے فارغ ہوتے تو مصروف ذکر الہی ہو جاتے۔ آہستہ آہستہ یہ رنگ ان پر غالب آتا چلا گیا اور نوبت یہاں تک پہنچی انہیں بجز ذکر حق کسی کام سے دلچسپی نہ رہی۔ ان کی بعض خار کے عادات باتیں اس زمانے میں مشہور ہو گئی تھیں جب وہ فیروزے اور چوڑیاں بیچا کرتے تھے، مگر جب انہوں نے خود کو دنیا سے بے تعلق کر لیا اور ہر وقت مشغول ذکر حق رہنے لگے تو لوگوں نے ان کی بہت سی کرامات اور بھی دیکھی۔ ان کے خاص بات جس کا ذکر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی دلچسپی کے ساتھ اپنی ملفوظات میں کیا ہے، وہ چڑیوں سے متعلقہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عزیز رحمۃ اللہ علیہ چڑیاں پکڑ کر انہیں زندہ ہی نگل لیا کرتے تھے۔ بعض اوقات چڑیاں یکے بدیگرے ان کے پیٹ میں اتر جایا کرتی تھیں، لیکن دلچسپ اور عجیب بات یہ تھی کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ ان زندہ چڑیوں کو اگل بھی دیا کرتے تھے۔
وہ منہ سے پھونک مارتے، اس پھونک کے ساتھ ہی چڑیاں ان کے حلق سے نکل کر باہر آ جاتی اور پرواز کرنے لگتی۔ اس طرح وہ یکے بعد دیگرے تمام چڑیاں منہ سے نکالتے اور اڑا دیا کرتے تھے۔ لوگ ان کے اس مشغلے یا کرامت پر بہت حیران ہوا کرتے تھے کہ چڑیاں ان کے پیٹ میں جانے کے باوجود زندہ رہتی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا ذہن قرآن مجید کے اس واقعہ سے بہت متاثر تھا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پرندوں کو ذبح کرنے اور پھر آواز دے کر بلانے کا ذکر ہے۔ وہ پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم پر زندہ ہو کر اڑا کرتے تھے اور ان کے پاس پہنچ جایا کرتے تھے۔ اس طرح حضرت عزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی چڑیوں کو نگل کر گویا ان پر ایک موت طاری کر دیتے تھے، پھر انہیں زندہ منہ سے نکال کر اڑا دیا کرتے تھے۔ واللہ عالم بالصواب۔ محترم ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔